تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ دعوت دو بِإِذْنِهِ، ہماری مدد نصرت آپ کے ساتھ ہے، داعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب تک اس راہ میں ایک قدم اٹھنے کے بعد دوسرے قدم اٹھنے کو اللہ کا فضل عظیم احسان عظیم نہیں سمجھو گے، اس وقت تک تم اس راہ کے اندر ترقی نہیں کرو گے۔ اس راہ میں ترقی جبھی کرو گے جب ایک قدم اٹھنے کو دوسرے قدم اٹھنے کو اس کے بعد اللہ کا فضل عظیم اور احسان عظیم نہیں سمجھو گے، بِإِذْنِهِ کہ اللہ کی مدد سے آپ داعی ہو، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور آپ روشن چراغ ہو، ہم نے آپ کو چمکدار چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ چمکدار سورج نہیں کہا، چمکدار چاند نہیں کہا کہ چاند سے چاند نہیں جلتے، سورج سے سورج نہیں جلتے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، کہ آپ کو جو ہم نے علم الہی دیا ہے، ہم نے آپ کو جو علم نبوت دیا ہے، ہم نے آپ کو قرآن حدیث کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی دعوت کی جو محنت دی ہے، آپ کا یہ علمی اور ایمانی قرآنی نور آپ کے سینے سے صحابہ میں منتقل ہوگا اور صحابہ سے تابعین میں منتقل ہوگا اور تابعین سے تبع تابعین میں منتقل ہوگا۔ اسی طرح یہ نور آپ کا چراغ جلتے 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 قیامت تک پہنچے گا۔ ایک دن آئے گا پوری دنیا میں کفر نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، شرک نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، جہالت اور غفلت بددینی بے دینی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، سارے عالم میں ایمان ہی ایمان ہوگا، قرآن ہی قرآن ہوگا، سنت ہی سنت ہوگی، شریعت ہی شریعت ہوگی۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے باطل دینوں پر اس کا دین غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے مسجدوں کا ہونا، کتنا ہی ناگوار گزرے مدرسوں کا ہونا، کتنا ہی ناگوار گزرے مسلمانوں کی زمین و جائیداد کا ہونا، جتنا چاہے ان کو گزرتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نبیوں کو بھیجا ہے۔ ان کی مددیں نصرتیں جس طرح ہوئی ہیں اسی طرح ان کے ماننے والوں کی بھی ہوں گی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں ہم مدد کرتے ہیں پیغمبروں کی بھی، رسولوں کی بھی، اور والذین آمنوا اور ان کی راہ پر چلنے والوں کی بھی، جو اپنے ایمان کو ان کے جیسے ایمان بنائیں گے، جو اپنے اعمال کو ان کے جیسے اعمال بنائیں گے، جو اپنے اخلاق کو ان کے جیسے اخلاق بنائیں گے، جو اپنے اخلاص کو ان کے جیسے اخلاص بنائیں گے، جو اپنی محنت کو ان کی سی محنت بنا دیں گے۔ ایمان و عمل پر جس طرح نبیوں کی نگاہ ہوتی ہے، رسولوں کی نگاہ ہوتی ہے، پیغمبروں کی نگاہ ہوتی ہے، آخرت ان کے سامنے جنت جہنم آیا ہوتی ہے، اسی طرح جب ان کے ماننے والے ملک و مال سے نگاہ ہٹا لیں گے، اسباب و چیزوں سے اپنے آپ کو یکسو کر کر خدا کے حکموں پر اور نبی کے طریقوں پر اپنے تن من دھن کو قربان کر دیں گے، پھر جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو نجات دی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے غلبہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح ہمارا غلبہ اور ہماری مددیں نصرتیں قیامت تک ان کے ماننے والوں کے ساتھ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ہوں گی۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی میدان حشر میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مددیں نصرتیں، اس کی غیبی تائیدات ان کے ساتھ ہوں گی، بشرط یہ ہے کہ ہم ایمان پر جم جائیں، عمل پر جم جائیں، ایمان اور عمل کو پھیلانے پہنچانے کے لیے وہ قربانیاں دیں، وہ مجاہدے کریں جو اللہ کے یہاں مطلوب ہیں، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور کامرانی کے وعدے ہیں، پھر غیبی تائیدات، غیبی نصرتیں ساتھ ہوں گی۔ اللہ نے فرما دیا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ روشن چراغ ہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ تو بشارت آپ کے لیے ہے کہ آپ شاہد بھی ہو، آپ مبشر بھی ہو، آپ نذیر بھی ہو، آپ داعی اللہ بھی ہو، آپ سراج منیر بھی ہو، لیکن یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں قیامت تک آنے والے، ان کے لیے بھی کچھ ہے۔ فرمایا بشر المؤمنین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کو بھی خوشخبری سنا دو، ایمان والوں کو بھی خوشخبری سنا دو، کلمے والوں کو بھی بتا دو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ
फज़लन कबीरा, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए भी बड़ा फजल है, तुम्हारे लिए भी बड़ा अजर है। जिस तरह तुम्हारे नबी सारे नबियों के इमाम हैं, इसी तरह तुम सारी उम्मतों के इमाम हो। जिस तरह तुम्हारे नबी से पहले कोई जन्नत में नहीं जा सकता, इसी तरह तुम्हारे से पहले कोई उम्मती भी जन्नत में नहीं जा सकता। जिस तरह तुम्हारे नबी सरदार, इसी तरह तुम भी सरदार हो। जिस तरह तुम्हारे नबी का अजर व सवाब सारे नबियों के अजर व सवाब से ज्यादा है, इसी तरह तुम्हारा अजर व सवाब भी सारी उम्मतों के अजर व सवाब से ज्यादा है। इनको भी खुशखबरी सुना दो कि हमारी मददें नुसरतें जिस तरह आपके साथ हैं, इस तरह आपके मानने वालों के साथ भी होंगी। बार बार पढ़ते हैं फज़ाइल अमाल में, फज़ाइल हयातुस सहाबा में, मुंतखब अहादीस में रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं कुरान मुक़द्दस, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास, पढ़ रहे हैं हजरत ईसा का कौल इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादु, ए अल्लाह तेरे बंदे हैं, अगर चाहे आप इनको अज़ाब दें, चाहे आप इनको माफ़ करें। फौरन अपनी उम्मत याद आ गई और फौरन कहने लगे अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। इज़हब या जिब्रील इला मुहम्मद फस्अल माज़ा युबकीक लिमाज़ा युबकीक, ए जिब्रील जाओ, तुम्हारा रब जानता है, फिर भी पूछो मोहम्मद क्यों रो रहे, क्या बात है। अल्लाह ने भेजा है कि मुझे मेरी उम्मत याद आ गई, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। और मैं जिब्रील जाओ जाकर कह दो इन्ना सनुज़ीका फी उम्मतिक, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, खुश कर देंगे। वला नसूउका, आपको गमगीन नहीं करेंगे। बश्शिरिल मुमिनीन, मुसलमानों को, ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको आपका रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, फतरदा, आप राजी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इस दुनिया से बेहतर आपके लिए आखिरत है, जन्नत है, इतना जन्नत में देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, मैं उस वक्त तक के राजी नहीं होऊंगा, उस वक्त तक के खुश नहीं होऊंगा जब तक कि एक एक उम्मती को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल न करें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी, ये आपकी आरज़ू थी, ये आपकी ख्वाहिश थी। अल्लाह फरमा रहे बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, बता दो मुसलमानों को तुम्हारा मकाम और मर्तबा भी बुलंद है, तुम्हारे साथ भी हमारी मददें नुसरतें हैं। और वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, काफिरों की मुनाफिकों की बात मत मानना, वो तुम्हें दावत से रोकेंगे, तबलीग से रोकेंगे, राह खुदा की नकल हरकत चलत फिरत के रास्ते में तुम्हारे रोड अटकाएंगे। आप उनकी तरफ तवज्जो मत कीजिए, वदाअज़ाहुम, उनकी तकलीफों को बर्दाश्त कीजिए, उनकी तकलीफों को एक तरफ रखकर अपना काम अंजाम देते रहिए। वतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर एतमाद रखिए। वकफा बिल्लाहि वकीला, काम बनाने वाली जात अल्लाह ही की है, उसी ने काम बनाया है मूसा और ईसा का, वही काम बनाएगा तुम्हारा और तुम्हारी उम्मत का। उसके भरोसे पर तुम्हें अपना तन मन धन राह खुदा में कुर्बान करना है। इसी तरह हम भी नियतें करें, इरादे करें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले आली अखलाक अपनी जिंदगी में लाएंगे, उनकी सिफात अपने अंदर पैदा करेंगे और उनकी तरह इल्म इलाही, इल्म नबूवत के नूर से अपने आप को मुनव्वर करके सारी दुनिया को रोशन करने के लिए पूरी दुनिया में जाएंगे इंशाअल्लाह। अज़ान का जवाब दो।
فرمائے بھائی 5 ماہ بیرون کے لیے میں نے بار بار رمضانوں میں کہا، عربوں سے کہا کہ ہم اذان کا قیام تو جانتے ہیں، جیسے ابھی مؤذن صاحب نے کھڑے ہو کے اذان دی، نماز کا قیام تو جانتے ہیں، ابھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، لیکن تبلیغ کا، دعوت کا جو قیام ہے، اس کا جو کھڑا ہونا ہے، اس کو ہم بھول گئے۔ حالانکہ سب سے پہلا قیام دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قم، کھڑے ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ سب سے پہلا کھڑا ہونا ہے عبادت، دعوت کے لیے۔ اب ہمت کر کے سب کھڑے ہو جاؤ اور سب کہو کہ انشاءاللہ سب سارے عالم میں جائیں گے، مشرق میں جائیں گے، مغرب میں جائیں گے، شمال و جنوب میں جائیں گے، بار بار نام لکھائیں گے، بار بار جائیں گے، ایک بار ایسا جائیں گے پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تیار ہیں سب شہادت کے لیے؟ اللہ قبول فرمائے۔ ابھی وہاں نظام الدین میں ملک کا مشورہ ہوا، تشریف رکھے، سب بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ تو کارگزاری ہوئی سہارنپور کی، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی سہارنپور سے کوئی خروج نہیں، سہارنپور سے کوئی جماعت نہیں۔ پھر ابھی مشورہ ہوا، ہم لوگ گئے لکھنؤ میں، تو وہاں بھی سب سے پہلی بات حضرت مولانا شریف صاحب نے یہ کی، اتنا بڑا ضلع سہارنپور، وہاں سے بیرون کی کوئی جماعت نہیں گئی، بیرون کی کوئی جماعت نہیں گئی۔ تو اس لیے ہمارے ضلع پر، ہمارے علاقے پر بزرگوں کی نگاہ ہے۔ اب یہاں تک کہ دوسرے صوبوں کے، دوسرے حلقوں کے بھی جو لوگ ملے، کوئی حلقہ بجنور کا ملا، کوئی حلقہ آگرہ کا ملا، تو وہاں تو سارا ملک بیٹھا ہوا تھا، تو جو بھی مل رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے فوراً، ہاں بھائی سہارنپور سے جماعت بنی نہیں، سہارنپور سے جماعت بنی نہیں، اب کے تو حضرت سے بہت ڈانٹ پلائی ہوا، بن گئی نہیں جماعت، بنی جماعت پیش کرو ہوا۔ تو یہاں سے جماعت کا نہ بننا یہ بہت بڑی ہماری کمزوری کی بات ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ نے جو جان، مال، وقت، صلاحیت، استعداد ہمیں دی ہے، اس کو ہمیں دین پر، دعوت پر لگانا ہے۔ اس لیے جماعت تو ماشاءاللہ ایک مکمل ہے جو ابھی جا رہی ہے، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی دوبارہ کھڑے ہو کے اپنے نام لکھائیں کہ انشاءاللہ ہم جلدی سے جلدی ابھی 5 ماہ کا سفر کر رہے ہیں۔ بھائی مستقیم اور کون ہے دوسرے؟ جلدی بتاؤ جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، حاجی فرزان، حاجی شمیم، واہ جی واہ، اور کون ہے چوتھے آدمی؟ کہاں ہے بھائی؟ ہیں کوئی یہاں؟ بھائی مستقیم ہیں؟ ماشاءاللہ۔ بھائی سلیمان ہے؟ ماشاءاللہ یہ جماعت تو ہماری مکمل تیار ہو گئی ہے، یہ ابھی اڑان بھرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جماعت بھی تیار ہو جائے، اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ انہی کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ انہی کے ساتھ روانہ نہیں ہو رہے تو کم سے کم یہ پہنچے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چل دیں۔ ایسی ایک جماعت مضبوط بن جائے جن کے ابھی وہاں جو ہمارا مشورہ ہوا لکھنؤ میں، تو وہاں بہت سارے تقاضے آتے ہیں، جماعت کے کوئی پرچے آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تجویز ہوتی ہے کہ یہ جماعت کہاں جائے، 5 ماہ کی علماء کی جماعت کہاں جائے، مستورات کی جماعت کہاں جائے، لیکن وہاں حضرت مولانا شریف صاحب پر غلبہ ہوا اس بات کا کہ بھئی جماعتیں یو پی سے سب سے کم بنی ہیں، اس لیے یہاں آ گئے اٹھ کر اور جماعتوں میں نہیں جا رہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی سب کھڑے ہو جاؤ، 4 مہینے جن کے 3 دفعہ لگ گئے سب کھڑے ہو جاؤ، بیرون میں کا سفر ہو گیا سب کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہاں جو کام سارے مشورے تھے وہ سارے مشورے تشکیلوں کے اندر ہی چلے گئے، اور پھر دعا ہوگی کہ بھئی چلو اب یہ پرچے وہیں جا کے دیکھیں گے نظام الدین، اب یہاں دیکھنے کا ان کا وقت نہیں رہا۔ تو اس لیے اس وقت میں غلبہ بزرگوں پر یہ ہے کہ بھئی جلدی سے جلدی ہمارا پورا صوبہ یو پی، حلقہ میرٹھ عالم کے اندر پہنچ جائے۔ تو بہت ساری مشورے کی چیزیں تھی وہ وہاں رہ گئی، اس لیے کہ جو آئے تھے سب کی حضرت نے تشکیلیں کی، ادھر کی سال والوں کی الگ تشکیلیں ہو گئی، اور 5 ماہ والوں کی الگ ہو گئی، اور ماہ مستورات 2 ماہ کی الگ ہو گئی، اور 4 مہینے 3 دفعہ ان کی الگ ہو گئی، 2 دفعہ ان کی الگ ہو گئی، 1 دفعہ ان کی الگ ہو گئی، اسی میں سارا وقت لگ گیا۔ تو اس لیے ہم بھی سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ جلد از جلد ہمیں اپنا سفر کرنا ہے۔ تو جن کے 3 چلے لگ گئے 3 دفعہ وہ سب کھڑے ہو جاؤ۔ 4 مہینے جن کے 3 دفعہ لگ گئے وہ سب کھڑے ہو جاؤ۔ 4 مہینے 3 دفعہ لگ گئے سب کھڑے ہو جاؤ، اور ہمت سے کرو، اور ہمت سے کرو۔ 4 مہینے 3 دفعہ لگ گئے سب اڑ جاؤ، سب اڑ جاؤ ماشاءاللہ۔ 4 مہینے 3 دفعہ لگے، یا بیرون میں پہلے سفر ہو چکا، ایسے بھی آدمی 4 مہینے 3 دفعہ نہیں لگے، 1 دفعہ لگے، لیکن سفر بیرون میں پہلے ہو چکا، وہ سب کھڑے ہو جاؤ۔ سب کھڑے ہو گئے، اندر آ جاؤ۔ آپ اندر آ کر ترتیب اپنی بناؤ کہ انشاءاللہ ہمیں جلد از جلد 5 ماہ کا سفر شروع کر دینا ہے۔ چلو بھائی، چلو بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ اندر بیٹھ کر اپنا وقت اور خرچہ طے کر لو، کون سے مہینے جانا ہے۔ یہ جماعت جا رہی ہے ابھی ستمبر میں،
آپ اکتوبر میں جانا ہے سبحان اللہ، ورنہ تو نومبر میں، اکتوبر نومبر کی اپنی ترتیب بنا لیں بھائی یہ ساتھی، اللہ قبول فرمائے۔ جن کے 2 دفعہ 4 مہینے، جن کے 2 چلے لگے ماں مستورات جن کے 2 چلے لگے وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ ماں مستورات جن کے 2 چلے لگ گئے اٹھ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ 2 چلے لگ گئے ماں مستورات، اللہ قبول فرمائے۔ 2 چلے ماں مستورات جن کے لگے وہ بھی اندر آ جائیں۔ 4 مہینے 3 دفعہ نہیں لگے تو 3 دفعہ پورے کر لیں، 2 دفعہ لگ گئے، 1 دفعہ لگے تو دوسری دفعہ شروع کر دیں، تاکہ وہ بھی 2 ماہ کا ان کا سفر جلدی سے ہو جائے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اب 4 مہینے جن کے 2 دفعہ لگے وہ کھڑے ہو جائیں سب، 4 مہینے 2 دفعہ لگے صرف ساری زندگی میں، 2 دفعہ 4 مہینے لگ گئے وہ سب کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں۔ 4 مہینے 2 دفعہ لگے، 2 دفعہ 4 مہینے لگے، ماشاءاللہ۔ آپ تیسری دفعہ 4 مہینے کے لیے نام لکھا دو آج سے، ابھی سے، نقد یہیں سے جی۔ دسمبر نہیں، ستمبر کی بات چل رہی ہے، اللہ قبول فرمائے جی۔ محمد یاسین جی، محمد آصف جی، محمد سلمان، اللہ قبول فرمائے۔ جن کے 1 دفعہ 4 مہینے لگے ساری زندگی میں وہ کھڑے ہو جاؤ، ساری زندگی میں 1 دفعہ 4 مہینے لگے بس، سب کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 4 مہینے ساری زندگی میں 1 ہی دفعہ لگے۔ اب دوسری دفعہ کے لیے بتاؤ جی۔ آج سے، ابھی سے، نقد یہیں سے، اسی میں خیر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ دوسری دفعہ 4 مہینے، اور ہمت سے کرو، اور ہمت سے کرو جی۔ محمد تنویر، اور بتاؤ، اور بتاؤ جی۔ دوسری دفعہ 4 مہینے، نام بھی بتاؤ اور وقت بھی بتاؤ کہ ستمبر سے تیار ہیں، اکتوبر سے تیار ہیں جی۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، دوسری دفعہ 4 مہینے اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ آج ہی چلے جاؤ، نہیں تو ستمبر کے آخر میں چلے جاؤ جی توفیق جی۔ ہو گیا۔ نام بولو بھائی، نام عارف، اور ہمت سے کرو اور جی۔ محمد شمشاد، اور بتاؤ جی۔ 1 دفعہ 4 مہینے لگ گئے، اب دوسری دفعہ جائیں گے جی جی۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمت سے کرو، اور ہمت سے کرو، واہ جی واہ، اللہ قبول کرو۔ جنہوں نے آج تک 4 مہینے نہیں لگائے، ساری زندگی ہو گئی، وہ 4 مہینے کے لیے سب کھڑے ہو جاؤ۔ 4 مہینے آج تک زندگی میں نہیں لگے وہ سارے کھڑے ہو جاؤ۔ 4 مہینے نقد، نقد پر مدد ہے، اس وقت میں تقاضا نقد کا ہے جی۔ جاوید بولتے رہو بھائی۔ محمد سہیل، واہ 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 واہ، اللہ قبول فرمائے۔ محمد احتشام، واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلام، یاسین، محمد یامین، یامین، محمد عامر، عامر، سنجیب، کیف، محمد سلیم، آبا، عالم، محمد عثمان الگرسی، واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔ ہمت کرو، ارادے کرو، بار بار لکھانا ہے، بار بار جانا ہے۔ ابھی ہم جماعت میں گئے ماشاءاللہ 10 دن کی حلقہ میرٹھ میں، ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھے، 29 دفعہ 4 مہینے لگا۔ کتنی دفعہ؟ 29 دفعہ 4 مہینے لگا دیے، اور 10 دفعہ بیرون کا سفر کر لیا۔ 10 دفعہ 5 مہینے لگا دیے، 29 دفعہ 4 مہینے لگا دیے۔ جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے اللہ آسان کر دیتا ہے۔
ابھی میرٹھ میں تھے، ایک ساتھی نے 21 دفعہ 4 مہینے لگائے، ایک نے 11 دفعہ 4 مہینے لگائے۔ حاضر اور ابھی میاں جی کا انتقال ہوا نظام الدین میں، میاں جی عظمت کا، ان سے پوچھا میاں جی کتنی دفعہ 4 مہینے لگے؟ جی بتیری مرتبہ لگے۔ اجی میاں جی کچھ تو یاد ہوگا؟ کہا جی 45 بار تو یاد پڑے ہیں۔ کتنی بار؟ 45 بار تو یاد پڑے ہیں، 4 مہینے لگائے۔ وہ میوات کی ہو کر 4 مہینے 45 بار لگا رہے ہیں، اور ہم گنگوہ کی ہو کر 1 دفعہ بھی نہیں لگائے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی 20 بار لگائیں گے، 20 بار لگائیں گے، بلکہ اب تو وہاں حلقہ میرٹھ میں تشکیل ہوئی کہ جو ہر سال 4 مہینے لگا رہے ہیں انہیں تیسرے سال ہر حال میں 5 مہینے میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہر تیسرے سال جانا ہے ابا، یہ نہیں کہ 16 میں گئے تھے اب 24 میں جا رہے ہیں، اب جلدی سے آگے پھر انشاءاللہ تیسرے سال جانا ہے۔ اکیلا نہیں، میں بھی جاؤں گا تمہارے ساتھ، چلیں گے سب انشاءاللہ۔ ہر تیسرے سال ہمارا سفر ہونا چاہیے، ہر سال 4 مہینے اور ہر تیسرے سال 5 مہینے بیرون کا ہمارا سفر ہونا چاہیے، تاکہ سارے عالم کے تقاضے پورے ہوں۔ ایک تقاضا بہت اہم یہ آیا کہ امریکہ اور کینیڈا، وہاں کے ویزا بہت مشکل سے ملتے ہیں، لیکن اگر آدمی کوشش کر لے تو ویزا مل جاتے ہیں، تو پھر وہاں کے تقاضے بھی پورا کرنے ہیں۔ تو اس لیے وہاں میرٹھ میں بات آئی کہ بھائی سہارنپور میں، گنگوہ میں، جہاں بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ سب 12 نمبر وہاں نظام الدین میں مرکز میں کمرہ ہے، وہاں سے رابطہ کر کر کہ بھئی ہمیں امریکہ کا ویزا چاہیے یا کینیڈا کا ویزا چاہیے، تو وہ جو کاغذات بتائیں گے ان سب کی تیاری کر کر اور اپنا کارروائی شروع کر دیں۔ تقاضا آ جائے گا تو فوراً کینیڈا جماعت چلی جائے گی، فوراً امریکہ جماعت چلی جائے گی۔ تو اس لیے وہاں تشکیلیں ہوئی اس کی بھی، ہر ضلع میں کہ کون سے ضلع کتنے لوگ تیار ہیں اس کے لیے، تو لوگوں نے وہاں نام لکھا ہے۔ تو ماشاءاللہ پاسپورٹ ہمارے پاس ہے۔ کن کن کے پاس پاسپورٹ ہے؟ آپ کھڑے کرو۔ پاسپورٹ کن کن کے پاس ہے؟ 2 3 4 5 10 12 آدمی کے پاس پاسپورٹ ہے، اتنا بڑا گنگو بلاک، اور 10 15 آدمی کے پاس پاسپورٹ ہے، کتنا افسوس کی بات ہے۔ تو جن کے پاس پاسپورٹ ہے یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں جلدی سے امریکہ کا اور کینیڈا کا کیا لینا ہے؟ ویزا لینا ہے۔ بہت سارے کاغذات ہیں، ان کو پر کرنا پڑتا ہے پہلے، پھر وہاں بار بار درخواست دینی پڑتی ہے، تو پھر ویزا مل جاتا ہے۔ الحمدللہ کوششیں ہوئی، تو ساتھی بتا رہے تھے وہاں مشورے میں میرٹھ میں کہ 10 سالوں میں جتنی جماعتیں اب گئی ہیں الحمدللہ امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر، اتنی 30-40 سال میں نہیں گئی۔ لیکن وہ جماعتیں کہاں کی گئی؟ حیدرآباد کی گئی، بمبئی کی گئی، وہ دوسرے صوبوں کی گئی، صوبہ یو پی کی حلقہ میرٹھ کی جماعتیں جتنی جانی چاہیے اتنی نہیں گئی۔ اس لیے ایک تقاضا تو سب یہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں کینیڈا کا اور امریکہ کا ویزا لینا ہے۔ جن کا ویزا مل گیا جن کو، وہ وہاں بتا دیں تاکہ کوئی تقاضا ہوگا تو پھر ان کو وہاں روانہ کر دیا جائے گا۔ اور ابھی ہمارا نومبر میں دسمبر میں جوڑ ہوں گے پورے صوبہ یو پی کے، تو اس میں جماعتیں 5-5 ماہ کی بنے گی، 2-2 ماہ کی بنے گی، علماء کی دوسرے سال تیسرے سال کی جماعتیں بنے گی۔ تو اس کی فکر کے لیے ایک جماعت ابھی بنی ہے 25 ستمبر کو، آنے والی 25 ستمبر کو جماعت جمع ہوگی لکھنؤ، وہاں دہرادون، پھر دہرادون ایک دن کام کرے گی 26 میں، 27 کو وہ سہارنپور آئے گی۔ ابھی کل پرسوں مشورہ ہوگا ہمارا وہاں سہارنپور میں، جگہ طے ہو جائے گی اس کی۔ تو اس میں سارے 4 مہینے والے جو 5 ماہ میں 2 ماہ میں بیرون کے سارے تقاضے پورے کر سکیں، ان سب کو وہاں ظہر میں پہنچنا ہوگا 27 تاریخ کو، جمعے کا دن ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد مغرب سے عشاء سارے پرانے کام کرنے والے، چاہے وہ 4 مہینے والے ہوں، چلے والے ہوں، علماء، یہ سب کے سب وہاں جمع ہوں گے۔ اب وہ حضرات سہارنپور میں کتنے طے کریں گے کیا ہوگا، وہ وہی منگل میں بات آ جائے گی، لیکن ہم ابھی سے اس بات کی پوری کوشش کر لیں، سارے علماء ہمارے اور سارے 4 مہینے والے فکر مند چلے والے، ان سب کو انشاءاللہ 27 تاریخ کو سہارنپور پہنچنا ہے۔ حلقہ میرٹھ کی وہاں جماعت آئے گی، اس میں تقاضے آئیں گے، اگلا جوڑ ہمارا جو ہونے والا ہے پورا ضلع کا، اس کی کیا ترتیب ہوگی، کیا پڑاؤ کی جماعتیں بنیں گی۔ تو 27 تاریخ میں جن کا بھی طے ہو جائے گا، جتنے ساتھی کو وہ طے کریں گے وہاں سے اس سے چلے جائیں گے۔ ارادہ اور نیت تو ہمارا سب کا ہونا چاہیے، سبھی وہاں پہنچ جائیں۔ اجتماع سے متعلق بھی بات ہوگی اور آگے کی تشکیلیں بھی 5 ماہ 4 ماہ کی ہوگی۔
اور اسی طرح مستورات کی جماعتوں کی بھی فکر بہت زیادہ دلائی گئی کہ ہر تیسرے مہینے ہمارا مستورات میں سہ روزہ لگنا چاہیے، گھر کی تعلیم کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور سارے عالم میں جانا ہے، سارے عالم میں نہیں جا رہے تو کم سے کم جہاں سارا عالم آ رہا ہے وہاں ہم چلے جائیں۔ ابھی وہاں ملک کے مشورے میں مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ 2 مہینے نظام الدین میں لگانے کا مطلب 2 مہینے نظام الدین میں نہیں، 2 مہینے نظام الدین میں لگانے کا مطلب پورے عالم میں 2 مہینے لگانے ہیں، کہ پورا عالم کا مشورہ وہاں ہو رہا ہے، پورے عالم سے جماعتیں وہاں آ رہی ہیں۔ ابھی جو ملک کا مشورہ ہوا اس میں 50 ملکوں کے لوگ آئے۔ کتنے ملکوں کے لوگ آئے؟ 50 ملکوں کے لوگ آئے، اور ان کی کارگزاری بھی ہوئی 26 ملکوں کی وہاں کارگزاری ہوئی، 26 ملکوں۔ اب وہاں ملکوں نے تقاضے رکھے کہ ہمیں 400 جماعت چاہیے، افریقہ والے کہہ رہے ہیں، امریکہ والے کہہ رہے ہیں ہمیں 300 جماعت چاہیے، مصر والے کہہ رہے ہیں ہمیں اتنی جماعتیں چاہیے، اور انڈونیشیا والے کہہ رہے ہیں ہمیں 3000 جماعتیں چاہیے، لاکھوں وہاں پر مسجدیں کہ ہمیں 3000 جماعتیں ایک وقت میں چاہیے۔ تو جب اتنے ملکوں کے تقاضے آئے کارگزاری میں تو حضرت نے کہا بھائی کیسے پورے ہوں گے؟ پھر حضرت نے کہا بھائی یہ ایسے ہی پورے ہوں گے کہ ہر سال جو 4 مہینے لگا رہے ہیں انہیں تیسرے سال جانا پڑے گا بیرون، تبھی اتنی ہزاروں جماعتوں کے تقاضے ملکوں کے پورے ہو سکتے ہیں۔ تو ملک والے تو تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں جماعتوں کو لینے کا، اور ہم جانے کی ارادے بھی نہ کریں، نیت بھی نہ کریں، اس سے سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ 5 ماہ کی بھی اور 2 ماہ کی بھی اور پیدل جماعتیں بھی ہمیں بنانے کی فکر کوشش کرنی ہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور مسجد وار جماعت کو ہم سب مضبوط کریں، فعال کریں، متحرک کریں۔ اثر سے اشراق تک ہمیں یہاں آنا ہے، اثر سے اشراق کے لیے جوڑ ہو رہے ہیں ہمارے بلاک کے، اس میں بھی سب کو پہنچنا ہے۔ پتہ چلا گاؤں والے سارے آ گئے اور شہر والے نہیں آ رہے، 1 آ رہے، 2 آ رہے، 3 آ رہے۔ ساری مسجد وار جماعت ہماری بلاک کے جوڑ میں آنی چاہیے، اور یہاں اثر میں پہنچنا چاہیے۔ مشورہ الحمدللہ اثر میں ہو رہا ہے، اثر میں مشورہ ہو گیا، مغرب میں یہاں بات ہو گئی، عشاء کے بعد اپنے مشورے، اور پھر رات کو قیام، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا۔ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تم مرکزوں میں قیام کرو گے تو تبلیغ تمہارے اندر قیام کرے گی۔ ابھی ہم تبلیغ میں ہیں، تبلیغ ہمارے اندر نہیں، تبلیغ جب ہمارے اندر آ جائے گی تو ہم بے چینی کے ساتھ خدا کا حکم سمجھ کر ملکوں میں پھرنے والے بنیں گے۔ اس لیے سب نیت کریں انشاءاللہ، سارے تقاضے ہمیں اپنی مسجد سے اور اپنی ذات سے پورے کرنے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل أمواتنا في بلد رسولك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا یا اللہ ہم سب کو عبادت اور دعوت کے لیے قبول فرما، دیر دور کے لیے قبول فرما، اندرون بیرون کے لیے قبول فرما، ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت اور دعوت میں علم و ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، پورے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم